میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو مزار بنایا گیا ہے ہاں وہاں پہ کوئی انسان کا قبر نہیں ہے، وہاں پہ ایک ہڈی لا کے رکھا گیا ہے پہلے ہڈی کی لا کے قبر رکھ. سے. کون سی ہاں ایریا کی, کہاں تو کی بات ان کر رہے ہیں آپ, یہ لوگوں کون سا ایریا ہے یہ؟ یہ بہار کشن گنج. اچھا کشن گنج, اوکے. جی مزار کا نام کیا ہے؟ تو مزار کا نام گوسیا مزار ہے گوسیا مزار کشن اور گنج, اوکے ٹپو جی شریف بتائیے. بولا جاتا ہے جہاں پہ وہ مزار ہے اس کو. کون سا شریف؟ ٹپو شریف. ٹپو, ٹپو بول رہے ہیں آپ, ٹپو جی جی ٹپو شریف. ٹپو شریف, اوکے جی. تو ان لوگوں کو جب بولا جاتا ہے کہ اس پہ کیوں سجدہ کرتے ہو تو بول رہا ہے کہ مردوں کے سامنے سجدہ کرنا منع ہے. یہ بات ہم لوگ بھی ہاں جانتے ہیں لیکن اس میں ہڈی ہے، ہڈی کے اچھا سامنے کون سجدہ کرنے منع کیا ہے ایسا پوچھتا ہے. اچھا, بہت اچھا جی بہت اچھا. یعنی کہ جو ایک بات تھی کہ جہاں پہ جی کوئی قبر نہیں ہے, جہاں پہ کوئی مردہ بھی نہیں ہے, جی جی وہاں پہ ہڈی ہے. ہڈی کس کی پیدا ہوئی, ہڈی کس کی, ان کی خود کی؟ وہ ہڈی پتہ نہیں ہے، وہ ندی میں تھا اور لوگ اسی کو اٹھا کے ڈالا ہے. اچھا اچھا اچھا, جی ٹھیک ہے. شیخ فخر الدین آپ شروع کریں. السلام علیکم. شیخ فخر الدین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی ہدی. بھائی نے جو سوال کیا کہ وہاں صرف ہڈی ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم کسی جو ہے ایسے شخص کی سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، وہاں صرف ہڈی ہے، یہ کہنا ہے نا جی 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 وہ لوگ کہ بولتے ہڈی. ہیں کہ ہم لوگ کے لیے ہر جگہ مسجد بنایا گیا ہے تو ہم لوگ ہڈی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. وہ کوئی قبر اوبر نہیں ہے، وہ لوگ کا ماننا ہے یہ. پہلی بات تو قرآن مجید میں جو اللہ نے ذکر کیا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہ سورہ نجم کی آیت ہے، آیت نمبر 62. تو اللہ فرماتا ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے کرو، اور جی وَاعْبُدُوا اور عبادت اسی کی کرو. یہ آیت بتاتی ہے کہ سجدہ جب بھی ہم کریں گے تو صرف اللہ ہی کو کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو سجدہ نہیں کریں گے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا جی سورہ سر، فصلت یہاں پہ کی. ایک بات ہے جی کہ وہ لوگ کو پوچھنے سے بولتے ہیں ہم لوگ بس یہاں پہ سجدہ کرتے ہیں لیکن مانتے اللہ کو ان کے جاریہ سے کرتے ہیں. جی جی میں بتا رہا جی ہوں اس جگہ کہ پہ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ کے حساب سے. کیا ہوتا ہے. مطلب اگر اس جگہ پہ سجدہ کریں گے وہ لوگ تو ہی ان لوگوں کی قبولیت ہوگی ایسا مانا جاتا ہے، زیادہ ہاں اچھی تو طریقے یہی. سے قبولیت ہوگی. جیسے برہسپتیوار کو جو لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں وہ لوگ جا کے بچے بھی مانگتے ہیں جی جی بس جمعرات کو. جی 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 پہلی بات تو یاد رکھیں، سجدہ کرنا یہ عبادت ہے. آپ مانتے ہیں نا سجدہ کرنا عبادت ہے. جی جی مانتے ہیں. سجدہ کرنا عبادت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. نمبر ایک. جی تو جب اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، تو جب ہم مانتے ہیں کہ سجدہ کرنا عبادت ہے، سجدہ جی عبادت ہے، تو اللہ نے فرمایا عبادت صرف اللہ کی اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں. تو جب سجدہ عبادت ہے تو یہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے، چاہے وہ پیڑ ہو، پودا ہو، پتھر ہو، ہڈی ہو، کسی بھی اور جگہ سجدہ کرنا یہ شرک ہوگا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کرو. تو اگر ایک آدمی اللہ کے علاوہ کسی ہڈی کو، کسی قبر کو، کسی پیڑ کو، کسی پتھر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا. شرک کس میں کیا؟ اللہ کی عبادت میں. سجدہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہوگا، کسی اور کو سجدہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، تو یہ کہنا کہ ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں کرتے ہیں تو ہم کو ایسا ملتا ہے، ایسا ہم کو فائدہ ہوتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اصل میں یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت کا حکم کیا ہے. کسی کا فائدہ ہو جانا، کسی کا کہیں پر جانے کی وجہ سے نفع یا فائدہ پہنچ جانا، یہ دلیل نہیں ہے. ورنہ پھر ایک غیر مسلم بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم مندر میں جاتے ہیں ہم کو فائدہ ہوتا ہے. ایک کرسچن بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو پوپ کے سامنے یا ہم اس کی چرچ ایک میں اور جاتے ہیں ہم کو مثال فائدہ. دیتے ہیں شیخ لوگ جی کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بدعت حسانہ ہے، اور بولتے ہیں بدعت حسانہ یہ
अच्छी चीज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। ये बिदअत हसना कहाँ से निकाले भाई, जब नबी ने ये फरमाया शायद कुल्लु तो सही बिदअतिन, सही बुखारी किताब सलात तरावी हदीस नंबर 2010 में जो हदीस है जी उसमें तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि ये अच्छी बिदअत है, तो इसी को वो लोग ये मानते अपना। किस 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 चीज को अच्छी बिदअत कहा उन्होंने? उन्होंने जो किस तरावी पढ़ी थी, तो तरावी उससे पहले मेरे ख्याल से ये नहीं होता था, जमात बाजमात नहीं होता था, बेजमात होता था। आप सुनिए, अब मैं तो अब जवाब देता हूँ। जी, अब मैं जवाब देता हूँ। आप जो कह रहे हैं कि अच्छा, हमारे क्या वो करते भाई, हैं ना, सवाल एक वन बाय वन लेंगे, क्योंकि वो जी सवाल जो जी सजदे वाला है वही कंप्लीट हो जाए, फिर आप जी बिदअत जी हसना पे जाइए। अभी थोड़ा सा होल्ड बिल्कुल करिए बिदअत हसना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। जो आप भाई का सवाल था, असल में उसी सवाल से जुड़ा हुआ ये निकला कि वो लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन सही बात है कि एक सवाल पहले हो जाए कि जो आपने कहा कि सजदा जो हम करते हैं किसी कब्र का या मजार का या आस्ताने का या हड्डी का, पेड़ का, पौधे का, कहीं भी, तो किसी का ये कहना कि ये जायज है, तो पहली बात जायज नहीं। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं। तो अगर हम मानते हैं कि सजदा करना इबादत है, तो इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी। अगर कोई आदमी सजदा किसी पेड़ का, पौधे का, पत्थर का करता है, तो वो अल्लाह की इबादत में उस पेड़ को शरीक कर रहा है, उस पत्थर को शरीक कर रहा है। कौन सी इबादत में? कौन सी इबादत में? सजदा की तो इबादत में। सिजदा की सजदा बात। इबादत है, तो इबादत में शरीक नहीं कर सकते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना। बहुत अहम आयत है, इसको याद रखिए। सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 37 है। अल्लाह ने फरमाया ला तस्जुदू लिश्शम्स, तुम सजदा मत करो सूरज को, वला जी, लिलकमर, और ना सजदा करो चांद को। सूरज और जी, चांद कितना बड़ा है, अल्लाह फरमाता है इनको सजदा मत करो, ना सूरज को ना चांद को। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, सजदा अल्लाह को करो, सजदा सिर्फ अल्लाह को जिसने इनको पैदा किया है। मालूम क्या हुआ? खालिक अल्लाह है, सजदा सिर्फ खालिक को, पैदा करने वाले को किया जाएगा, मखलूक को नहीं। तो अल्लाह के जी, सिवा जितनी चीजें मखलूक हैं, अल्लाह फरमाता है वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, सजदा सिर्फ अल्लाह की करो जिसने इन सब को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, जी, चांद को पैदा किया और कायनात की सारी चीजों को उसने पैदा किया। तो ये दलील है कि जब अल्लाह ने मना कर दिया कि सजदा सिर्फ अल्लाह को जिसने सारी चीजों को पैदा किया है, उस अल्लाह को सजदा करो, तो अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना जायज नहीं। और अल्लाह जायज ताला ने नहीं। कुरान में फरमाया वस्जुद वक्तरीब, वस्जुद वक्तरीब। सजदा ओके। क्यों करते हैं भाई? सजदा करते क्यों हैं? सजदा सजदा असल सजदा में सजदा क्यों किया जाता है? सजदा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पैदा करने वालों को करने वाले के लिए किया जाता है कि हम उनके सामने झुकते अपने आप को उसके क्यों? सबसे मकसद क्या निचले है? दर्जे में लेके आते हैं तो और उसको ये जो उसकी खुशी के लिए करते हैं। तो ठीक है, सजदा इसलिए किया जाता है ताकि उसके करीब हो जाए। जी, अल्लाह फरमाता है कुरान में वस्जुद वक्तरीब, सजदा कर और करीब हो जा। सजदा कर जी, करीब किसके? अल्लाह के। अल्लाह के। अल्लाह को सजदा कर और अल्लाह के करीब हो जा। तो सजदा अल्लाह से करीब होने का सबसे बड़ा जरिया है। सबसे बड़ा जरिया अल्लाह से करीब होने का क्या? सजदा है। तो सजदा सिर्फ अल्लाह को किया जाएगा, अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना जायज नहीं है और बदतरीन शिर्क है। शिर्क क्यों? आपने समझा? शिर्क क्यों है? सजदा जी, करना जी, शिर्क, समझ गया हूँ। गैरुल्लाह को सजदा कर शिर्क क्यों है? जी, शिर्क इसीलिए है क्योंकि गैरुल्लाह को सजदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि जी, सजदा क्या और है? इबादत सजदा अल्लाह के लिए इबादत है, खास है। और इबादत जी, इबादत सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह के लिए खास है। अल्लाह के लिए। जी, पर आपको समझाना आना चाहिए, सजदा जब इबादत है और अल्लाह ने कहा अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं, तो अगर कोई आदमी अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करता है, तो वो अल्लाह की सजदा वाली जो इबादत है ना, उसमें गैरुल्लाह को शरीक कर रहा है। उसमें किसी गैर को, चाहे पेड़, पौधा, पत्थर, उसको शरीक कर रहा है। और आप खुद देखो ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लेकिन ये बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि वो लोग ये बोल देते हैं सीधा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि मेरी कब्र को ये सजदा गाना बनाओ। तो ठीक उन्होंने है? तो ये नहीं कहा था कि मतलब मेरे हड्डियों को या फिर कुछ ऐसी चीजों को ना बनाओ। मतलब वो अच्छा, बड़ा सा कुछ भी ला के भर देता है बोलने से। और इधर जो जी, है ना जी। शेख, मतलब हर 5 किलोमीटर दूर के बाद आपको एक दरगाह दिख ही जाएगा उन लोगों की।
جی مطلب جب نبی نے کیوں ایسا فرمایا تھا, وجہ کیا تھی منع کرنے کی؟ نبی نے کیوں منع کیا تھا کہ میری قبر کو, اللہ سے دعا کیا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وثن نہیں بننے دینا جس کی عبادت کی جائے, یعنی بھیڑ بھڑکے کی جگہ, میلہ, یہاں پورا ایسی میری قبر کو وثن نہیں بننے دینا. کہ جیسے ایک ہوتا ہے صنم جس کی مورتی ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے جس کا ڈھانچہ نہیں ہے, مطلب کوئی سامنے دکھ نہیں رہا, قبر ہے, پیڑ ہے, سب وثن میں آتے. تو یہ نبی نے فرمایا میری قبر کو اے اللہ وثن نہیں بننے دینا کہ جس کی عبادت کی جائے. تو آپ نے منع کیوں کیا؟ آپ نے منع کیوں کیا؟ اسی لیے تو منع کیا. منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہاں پر لوگ آ کر کے سجدہ کریں گے, یہاں پر آ کر کے لوگ بھیڑ لگا کر کے, اور اللہ جو عبادت اللہ کو کرنی چاہیے, اللہ کے لیے کرنی چاہیے جو عبادت, وہ ہمارے لیے کریں گے. تو یہ کہنا کہ صرف یہ کہ قبر سے منع کیا تھا اور ہڈی اور سب سے منع نہیں کیا تھا, جب بھائی بڑی چیز سے منع کر دیا گیا تو چھوٹی چیز اپنے آپ شامل ہو گئی. کسی بڑی چیز سے منع, جی بڑی چیز سے منع, قبر سے منع کر دیا گیا, تو قبر میں رہنے والی جو ہڈی اور ساری چیزیں اس میں آلریڈی شامل ہو گئی, تب آ گیا اس میں. اور آپ دیکھو اگر سجدہ دنیا میں کسی کے لیے جائز ہوتا تو نبی نے کیا فرمایا؟ آپ صاحب سنن ترمذی کی جو روایت ہے سنن ابن ماجہ میں, لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد, اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا, کسی کے لیے بھی اگر سجدہ جائز ہوتا, تو میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اگر ہوتا تو ہے نہیں, کسی کے لیے جائز نہیں, اگر ہوتا تو ہے ہی نہیں ہے. آپ بتائیے اگر ہوتا تو پیڑ پودا قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی, کسی عورت کو میں حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, کیونکہ اس کا اتنا حق ہے, لیکن اس کو بھی اجازت نہیں. تو یہ سجدہ کرنا. جی اس کے اندر بھائی ایک اور بات آپ سوچئے کہ جب سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا سکتا, برابر, اس کے دلائل شیخ نے اتنے سارے ذکر کر دیے. اب دلیل کس کو دینی ہے؟ آپ کو دلیل دینی ہے کہ ہڈی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, یا ان کو دلیل دینی ہے کہ ہڈی کے سامنے سجدہ دینی ہے ہم کو, اس کو کیونکہ پوچھنے سے سیدھا یہی بول دیتے ہیں. بات کیا ہے سنو, اس میں دلیل کون دے گا؟ آپ دیں گے کہ وہ دیں گے؟ دلیل دینے والے ہم کو نہیں, آپ مسٹیک کر رہے ہو. دیکھو, جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہے, سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے, برابر, اب وہ کہہ رہے ہیں ہڈی کے سامنے سجدہ, تو دلیل کس کو دینی ہے؟ ان کو دینی ہے نا, کہ اللہ کے سامنے بھی سجدہ, ہڈی کے سامنے بھی سجدہ, ان کو دینا ہے دلیل. تو آپ ان کو کہیں گے کہ دلیل لاؤ. دلیل آپ کیوں دینے بیٹھ رہے ہو؟ عبادت ہے نا, عبادت میں اگر دیکھو اگر کوئی بولے سر پہ ہاتھ میں باندھوں گا, سر پہ ہاتھ باندھوں گا, تو کس کو دلیل دینی ہوگی؟ آپ لائیں گے دلیل کہ سر پہ نہیں باندھ سکتے ہاتھ؟ جی نہیں, وہ کیا آپ لائیں گے جو بولتا ہے باندھ دو, اس کو دلیل لانی پڑے گی؟ سوال کہ تم اہل حدیث ہو, تم زیادہ دلیل بولتے ہو. صحیح اصول کے دائرے میں بات کریں گے نا تو آپ کے لیے آسان ہے میرے بھائی. اگر آپ ان کو بتاؤں گے کہ اگر سر پہ ہاتھ باندھو کوئی بولتا ہے, تو دلیل کس کو دینے کا ہے؟ آپ کو دینے کا ہے. کس کو دینے کا ہے؟ جو کہے گا سر پہ ہاتھ باندھو, اس کو دلیل دینی ہے کہ آپ کو دینی ہے؟ جی ان کو دینی ہے. جب میں ان کو دینی ہے نا, میرے پاس دلیل کہاں سے؟ نہیں, آپ ایسی حدیث لاؤں گے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر پہ مت باندھنا؟ ایسی حدیث آپ کو لانا ہوگا؟ نہیں, دلیل اس کو لانی ہوگی. اسی طرح ہڈی کے سامنے سجدہ کر سکتے, اس کی دلیل کس کو لانا ہے؟ آپ کو لانا ہے, ان کو لانا ہے؟ ان کو لانا ہے. ہاں, تو آپ کیا کرو گے؟ بولنا یہ عبادت ہے. نہیں, آپ ان کو رول بتاؤ. رول کیا ہے؟ بولنا یہ عبادت ہے کہ دنیاوی معاملہ ہے. دنیاوی معاملے میں نا موبائل والی چیز, موبائل استعمال کر سکتے ہیں, کون سا نیا ماڈل آیا, اس کی حدیث لانا ہے؟ نہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. تو سب چیزیں جو زمین پر ہے سب ہمارے لیے سب جائز ہے. جی, اس کے اندر کوئی بولتا ہے موبائل نہیں استعمال کر سکتے, تو اس کو دلیل لانا پڑے گا. دنیاوی چیزوں میں سب حلال ہے. کہ ابھی میں گرے پہنا ہوں, آپ نے یہ کون سا دوسرا کلر پہنے ہو, تو پوائنٹ کیا ہے, اس کے اندر دلیل کس کو لانا ہے؟ سب چیز حلال ہے. لیکن عبادت میں ویسا معاملہ نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام. عبادت میں معاملہ کیا ہے؟ سب چیزیں حرام ہیں, صرف جو ثابت ہو گیا حلال وہی حلال. تو آپ ان کو یہ قاعدہ بتاؤ, ان کو کہو کہ آپ دلیل لے کر آؤ کہ ہڈی کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں. نمبر 2, اچھا بتاؤ کہ وہ ہڈی ہے تو کسی کی ہڈی ہے, کچھ تو تعلق ہے اس بزرگ کا, کچھ تو ان کی ہڈی مانی جاتی ہے, برابر, جی ان کی ہڈی مانی جاتی ہے. تو جو سجدہ کرتا ہے وہ کیا سوچ کے سجدہ کرتا ہے؟ کون خوش ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے یا وہ خوش ہو جائے جس کی ہڈی ہے؟
کس کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کی سجدہ ہوتا ہے؟ جاریہ سے دعا پہنچانے کی نہیں، ٹرائی کرتے پوائنٹ ہیں. کیسا ہے؟ وہ سجدہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ کس کی رضا وہ حاصل پہلے- کرنے کے لیے؟ جی اللہ وہ کی رضا پہلے حاصل قبر کرنے کے والوں لیے؟ کو رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. پوائنٹ کیا ہے نا، وہ قبر والے کی رضا ہے، اسی لیے ان کی ہڈی ہے نا، اسی لیے ان جی. کی رضا حاصل کرنا ہے. تو جی. کہنا ہے کہ نہیں، یہی غلط ہے. یہاں پہ ساری عبادتوں پہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کا. اچھا، ابھی کئی ساری جو ہے ہڈیاں جو ہوتی ہے، جیسے کئی قبروں میں جو اندر جو ہوتے ہیں نا، جو جسم جی. ہوتے ہیں، باڈی گل جاتی ہے، صرف ہڈی بچ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے قبرستان میں جی. جب دفن کرنے آتے ہیں تو ہڈیاں نکلتی کچھ جی. کچھ، جی. برابر؟ تو جی، اب برابر. کیا جائز ہو گیا؟ قبر تھی، باڈی جی. تھی تو ناجائز تھا. بولے ابھی گل گئی نا باڈی، اب صرف ہڈی بچی، اب سجدہ کر سکتے ہیں، ایسا ہے؟ تو شیخ جی. فخر الدین نے جو کہا نا، جب باڈی حرام ہو گئی تو ہڈی بھی اس کے اندر حرام ہی ہے. اچھا، ان کو بولنا کہ تم مان گئے کہ ابھی باڈی ہو تو سجدہ کرنا حرام ہے، تو کیا یہ بات جی. آپ مانتے ہو سچ مچ یا صرف بول رہے ہو؟ ان کو بولو، کیونکہ اس جی. چیز کو اگر وہ مان رہے ہیں تو ساری درگاہوں کے آگے سجدہ تو غلط ہو گیا نا. جی. مطلب ہم جو منوانا چاہتے ہیں ان کو، اس میں سے 75% تو مان گئے نا، وہ 25% بچا ہے وہ بھی منا لیں گے. لیکن ان کو بولنا کہ تم سچ مچ مانے ہو کہ صرف آرگیومنٹ کے لیے بول رہے ہو؟ سچ مچ مانے ہو تو درگاہ میں جا کے بولو گے کیا کہ یہ سجدہ کرنا غلط ہے؟ آپ کا یہ ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ حقیقت کیا ہے نا، وہ صرف آرگیو کرنے والی بات ہے. مطلب وہ آپ کو جو بول رہے ہیں وہ کس لیے بول رہے ہیں؟ صرف آرگیومنٹ میں بول رہے ہیں. جی دکتور حسین، جی. آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے. جی بارک اللہ فیکم. الحمدللہ، بہت اچھی گفتگو جاری ہے. میں آصف بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے بھائی، تبلیغ اور توفیق میں آپ فرق کیجئے. آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، توفیق دینا نہیں ہے. یہ ایک بنیادی بات آپ سمجھیے. آپ کا کام علم حاصل کرنا اور بھلی بات بھلے انداز سے، احسن انداز سے پہنچانا، یہ آپ کا کام ہے. توفیق دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. آپ کو تعلیم بھی دینی چاہیے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. یہ بنیادی نقطہ آپ سمجھیں گے تو آپ مطمئن رہیں گے اور اطمینان سے انشاءاللہ حق کی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے. آپ کی گفتگو سے ایسے لگ رہا ہے کہ لوگوں نے آپ کو اتنا پریشان کیا کہ آپ خود الجھے ہوئے ہیں، کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں. تو آپ کے لیے آپ کا سیٹسفیکشن، شرح صدر انتہائی ضروری ہے. آپ استقامت کے ساتھ رہیے. دوسری بات، اس معاملے میں الحمدللہ علمی اعتبار سے بھی گفتگو ہوئی، لاجیکلی اعتبار سے بھی زید بھائی نے آپ کو سمجھایا. لیکن آپ ایک آیت ذہن میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی گفتگو بہت مختصر ہو جائے گی. سورہ نمل آیت نمبر 24 ہدہد نے کیا کہا تھا کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کر وہ سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. من دون اللہ. تو من دون اللہ کو آپ اصول بنا لیں گے تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ جتنے بھی مخلوق ہوں یا اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، ہڈی ہے یا پتھر ہے، جس کے لیے بھی سجدہ کیا جا رہا ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. پرندوں نے بھی نکیر کی، انسان تو انسان. تو من دون اللہ کے قاعدے کو آپ یاد رکھیں تو علمی اعتبار سے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ مسئلے میں مدد ہوگی. بارک اللہ فیکم. شکراً سر. بارک اللہ فیک. اور جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا تھا نا، کیونکہ آج کا سجدے کا ٹاپک ہے تو ہم لوگ تھوڑا فوکس کرتے ہیں. بس شارٹ میں اتنا بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی، جو آپ نے کیا چیز کے لیے کہا تھا، کیا دلیل دی تھی آپ نے کیا دلیل دی؟ صحیح بخاری کی کتاب صلاۃ التراویح حدیث نمبر 2010. شارٹ میں بتاؤ، آپ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہیں وہ بدعت ہے کہ سنت ہے؟ جو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنت ہے کہ بدعت ہے؟ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائے تھے کہ نہیں پڑھائے تھے؟ جی پڑھائے تھے نا، 3 دن پڑھائے تھے نا جماعت سے، بڑی جماعت سے پڑھائے تھے نا. جی 3 دن پڑھائے. جی. اور اس کے بعد جو بند بھی ہوئی تو ایک عذر کی وجہ سے ہوئی نا، ایک عذر کی وجہ سے کہ ڈر تھا یہ نماز فرض نہ ہو جائے. فرض نہ ہو جائے. جی. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں کرتے، صرف تمنا کرتے نا، تو بھی وہ سنت ہوتی. جیسے ہم لوگ 9 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورے میں 9 اور 10 دونوں رکھتے ہیں نا. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کا روزہ رکھے تھے کیا؟ جی نہیں رکھے تھے. وہ تمنا کیے تھے. تمنا کیے تھے نا. تمنا کرنے سے سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی سنت ہو گئی. تو 3 دن عمل کر کے سنت ہوگی نہیں ہوگی؟ جی سنت ہوگی. سنت ہے تو بدعت ہے وہ. جی لیکن اس کے بعد میں یہ بھی دیکھو نا، بولیں گے جو نا عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا نا نیم البدعۃ ھذہ، ہاں، تو اگر سپوز کرو موبائل کا نیا ماڈل آیا اور آپ عربک میں بات کر رہے ہو تو آپ کیا بولو گے معلوم ہے؟ نیا ماڈل آیا، نیم البدعۃ ھذہ، اچھی بدعت ہے یہ. ہاں، مطلب وہ دین میں بدعت ہے
یا لفظی استعمال کے اعتبار سے؟ لفظی کیونکہ قرآن میں آیت ہے استعمال۔ سورہ احقاف سورہ 46 کی آیت نمبر 9، قل ما کنت بدعا من الرسل، کہو کہ میں رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ بدع لفظ آیا ہے، کس چیز کے لیے آیا ہے؟ لفظی استعمال میں۔ نیا کے لیے۔ رسولوں میں کوئی لفظی پہلا رسول تھوڑی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول تھے؟ پہلے نہیں رسول آئے نا، تو میں کوئی رسولوں جی میں آئے۔ پہلا رسول نہیں ہوں، تو بدع لفظ آیا وہاں پر، تو بدع لفظ لفظی استعمال میں ہے 46:9۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کس اعتبار سے؟ شریعت کے اعتبار سے کہہ رہے بدعت ہے؟ جی نہیں، اگر ہم کہیں کہ شریعت کے اعتبار سے بدعت ہے تو جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بدعت ہوگا کہ سنت ہوگا وہ عمل، ہے نا؟ تو یہ شارٹ جی، میں سنت آنسر ہے، ہوگا۔ باقی ہماری پوری سٹریم ہوئی ہے بدعت حسنہ پر۔ تو میں بھی ہم لوگوں کو ٹاپک پہ فوکس کرنے کا ہے نا، سجدے والے، اور میں دیکھ رہا ہوں کئی بھائی آئے مجھے لگ رہا ہے بس کہ کوئی ایک چھوٹا سا اضافہ کر دیں گے زید بھائی، انہوں نے خاص طور پہ بدعت حسنہ اور سیئہ کہا، تو اس سلسلے میں ہمیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ملتا ہے، امام بیہقی نے اپنی کتاب المدخل الی السنن الکبریٰ میں سے ذکر کیا، اثر نمبر 191، کہ کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، لوگ اس کو حسنہ کا نام دینے لگے تب بھی ایسی صورت میں ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ کو مرفوع روایت تو ملے گی کل بدعت ضلالہ، لیکن ان جیسی احادیث کے پیش نظر بعض لوگوں نے نعم البدعہ ہذہ جو اضافہ کر لیا، تفریق کر لی، بدعت سیئہ بدعت حسنہ، تو صحابہ کا جواب آپ کو مل رہا ہے کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، لوگ بدعت کو بدعت حسنہ سمجھنے لگے تب بھی ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بھی بدعت حسنہ ہو ہی نہیں ہو سکتی۔ بارک اللہ فیکم۔ جی شکراً سر۔ جزاک اللہ السلام خیر، علیکم۔ السلام علیکم۔